السلام علیکم ناظرین، پروگرام سیاسی احوال میں شہزاد ذوالفقار کوئٹہ اسٹوڈیو میں حاضر ہے۔ ناظرین، پرائم منسٹر میاں شہباز شریف امریکہ کے دورے پر 23 سے 27 تک وہاں 23 ستمبر کو وہاں پہنچ رہے ہیں اور 27 تک وہاں رہیں گے۔ مقصد ان کا ہے یو این کونسل کے جو جنرل اسمبلی ہے اس میں شرکت کرنا، ایڈریس کرنا، مختلف ممالک کے ہیڈ آف اسٹیٹس، ہیڈ آف گورنمنٹ سے ملنا اور اس پلیٹ فارم کو یوز کرنا کہ وہ مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے ایشو کو جو ہے اس طرف توجہ دے۔ آج اگر ہم دیکھ رہے ہیں 4 سال پہلے کا 2 سال پہلے کا فلسطین نہیں ہے، آج فلسطین میں آگ لگی ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ میں ایک جاریت جو اسرائیلی جاریت ہے وہ اس کا پھیلاؤ لبنان تک ہو گیا ہے، کل سیریا تک ہو جائے گا، ایران پر اٹیک وہ کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں اس نے لے لیا ہے۔ اگر ہم کشمیر کی طرف دیکھیں، کشمیر میں انڈین جاریت جو ہے وہ بڑھتا جا کہنے کو تو وہ الیکشن بھی کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ ڈیموکریسی اور جمہوریت اور بہت لوگ پارٹیسپیشن، لیکن یہ صرف ایک ڈھونگ ہے کٹ پتلی حکومتوں کا قیام کے لیے۔ پرائم منسٹر کا یہ دورہ کتنا اہم ہے اور اس پلیٹ فارم کو جیسے پرائم منسٹر کا آفس کہتے ہیں وہ اس کو یوز کریں گے کہ اس باڈی کا کنفلکٹ کو روکنا ہے، کس موضوعوں پر وہ بات کریں گے، ایک فیوچر پیکٹ بھی ہے، اوپن ڈیبیٹ بھی ہے، لیڈرشپ پہ بھی ہے، تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور میں اپنے پینلسٹ کا تعارف کراتا چلوں۔ میرے پہلے پینلسٹ ہیں عطاء الرحمن خلجی صاحب۔ ہم عطاء الرحمن خلجی جو ہیں اکثر تجزیہ کرتے ہیں ہمارے پروگرام میں آ کر انٹرنیشنل ایشوز پر، بارڈر ایشو پر، سیاسی حوالے سے بھی۔ میرے دوسرے مہمان ہیں سلیم شاہد صاحب۔ سلیم شاہد ویل نون جرنلسٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں۔ میرے تیسرے مہمان ہیں بیجار خان مری۔ بیجار خان مری ایک سینئر تجزیہ کار ہیں۔ ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہوں گی میڈم فائزہ میر، انٹرنیشنل ریلیشن بلوچستان یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں اور اس وقت پی ایچ ڈی کر رہی ہیں۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ عطاء الرحمن صاحب، پہلے تو اس پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ پرائم منسٹر کا یہ دورہ کتنا اہم ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کے رول کے لیے گلوبل اس پہ پلیٹ فارم پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزادہ صاحب بہت مہربانی۔ پرائم منسٹر میاں شہباز شریف کا یہ جو دورہ ہے اس کی انٹرنیشنل حوالے سے اور ہمارے لیے ملکی سطح پر اس کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ جن حالات میں یہ دورہ ہونے جا رہا ہے وہ ہمارے ملکی حوالے سے اور انٹرنیشنل دونوں حوالے سے بڑے سینسٹیو قسم کے ہیں۔ نیشنل حوالے سے جیسا کہ ہم سب کو بہتر پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں اور جو اس ٹائم ایک اکنامک سچویشن ہے، تو اس دورے کے اس حوالے سے بھی میرے خیال میں دور رس نتائج جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ اور اگر ہم انٹرنیشنلی بات کر لیں تو اس ٹائم جو ایک سیریس جو ایک ایشو ہے غزہ کارنیج کا، غزہ میں جو قتل عام ہو رہا ہے، قتل عام بھی شاید چھوٹا لفظ ہے آپ جس طرح اس کو دیکھیں کہ، اور قتل عام تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ آپ تلوار 1-2 کو ماریں 3 کو چھوڑ دیں، یہ تو اوپر سے بم اور اتنے ہیوی بم اور شیلنگ، ایئر سٹرائک جس میں اس بلڈنگ میں کوئی پتہ نہیں ہے کتنے لوگ اس میں مارے جاتے ہیں۔ اور یعنی اس پہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی۔ مثلا پیجر کے ذریعے جو ابھی ہوا اس میں جس طرح واقی ٹاکی پیجر کے ذریعے مثلا یہ انٹرنیشنل جو بھی قوانین تمام کی دجیاں اڑائی ہوئی، سب کے یعنی کھلم کھلا اس کی خلاف ورزی، اور وہاں پہ جس طرح بچوں کے اسکولوں پر حملے، ہاسپٹلز پہ اور ایسے کیمپ میں جہاں پہ لوگوں نے پناہ لی، وہاں جہاں پہ پناہ لی گئی اس پہ بمباری ہو رہی ہے۔ اب مثلا یعنی اس طرح کے واقعات، اس طرح کی بربریت، ظلم، تو اس کو واقعی جو کارنیج کہتے ہیں کوئی غلط نہیں کہتے، اس طرح کا اس کو یعنی مکمل ایک جینوسائٹ کہہ سکتے ہیں، کارنیج سے بھی آگے ہم جا سکتے ہیں کہ یہ ایک کوشش ہو رہی کہ نسل جو ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اور چونکہ پاکستان کا اس حوالے سے ایک بڑا کلیئر سٹانس رہا ہے اور پاکستان نے اسرائیلی جو بربریت ہے اس کی ہر حوالے سے مذمت کی ہے، ہر فورم پہ پاکستان کے تمام لیڈرز نے اس کی ہر حوالے سے اس کی مذمت کی ہے، تو اس حوالے سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور پھر ہمارا اپنا یعنی ہمارے اپنے ریجن میں جو ایک بہت سیریس ایشو ہے کشمیر کا، جو پچھلے 77 سال سے حل طلب ہے اور اس پہ یو این کی جنرل اسمبلی کے کافی ریزولوشنز آئی ہوئی ہیں اور اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور بلکہ یہ
درآمد تو دور کی بات، اس کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے انڈیا کی طرف سے، اس کی کسی بھی حوالے سے مذمت نہیں کی گئی انٹرنیشنل حوالے سے، بلکہ اگر ہم جو امریکہ کی بات کر لیں، انڈیا کو ایک لحاظ سے پیٹرونائز کیا جا رہا ہے. انڈیا جو بھی غلط حرکت کرے اس میں بالکل آنکھیں بند کر دی جاتی ہیں. مثلا انڈیا کا میزائل پروگرام ہو، انڈیا کے وار ایکویزیشن کے حوالے سے جو بھی ان کے سٹیپس ہوں، امریکہ اس کو اسپیس سیکیورٹی ساری چیز اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اس کو. تو اس حوالے سے پاکستان کے لیے، اور پاکستانی جو بھی لیڈرز پاسٹ میں بھی رہے، انہوں نے UN کی جنرل اسمبلی میں جب بھی خطاب کیا، کشمیر کا انہوں نے ہمیشہ ذکر کیا ہے، اور یہ کرنا بھی چاہیے. کشمیر ہمارے لیے یعنی اب جو پرائم منسٹر آفس سے جو بیان جاری ہوا ہے اس میں انہوں نے پہلا باقی تمام چیزوں کو رکھا ہے، لیکن پہلا انہوں نے کہا اس پلیٹ فارم کو یوز کریں گے کہ لوگوں کے دنیا کی جو ہے وہ اس کی توجہ کشمیر اور فلسطین پہ. بالکل. اور پھر انڈیا نے وہاں پہ جس طرح کی چیزیں، مثلا ابھی جو الیکشن کا ڈھونگ رچایا گیا کہ جی اتنے الیکشن ہوئے، اور جس طرح الیکشن ہوئے ساری دنیا نے دیکھا اس کو، لیکن انڈیا نے ایک پروپیگنڈا جو اسٹارٹ کیا ہوا ہے کہ جی ہم تو وہاں الیکشن بھی کروا رہے ہیں. اچھا، اگر وہاں پہ اتنی آزادی ہے تو پھر آپ کو آئین میں، اپنے آئین میں تبدیلی کے 35A اور 370 جو انڈین آرٹیکل، جو کنسٹیٹیوشن کے آرٹیکل سے، اس کو امینڈ کرنے کی کیا ضرورت تھی جب وہاں پہ اتنی آزادی ہے. اور جو وہاں پہ ایک پھر فوج، آپ کہتے ہیں نا آزاد، اتنا وہاں پر سکون ہے تو فوج 5 لاکھ کو وڈرا کرا دے. بالکل. اور مثلا وہاں پہ جو اس کی ایک حیثیت تھی، وہاں پہ صرف یہ نہیں کہ پاکستان نے اس کی مذمت کی، بلکہ انڈیا کے اندر جو سین قسم کے پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے بھی اس کی مذمت کی کہ جی مثلا اس طرح کو. لیکن مودی ایک فاشسٹ ذہنیت جو اس وقت کافی عرصے سے انڈیا پہ مسلط ہے، اب وہ ہر قسم کے سٹیپس جو ہیں ان سے متوقع ہیں. تو UN کی جنرل اسمبلی، میرا ذاتی خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ان ساری چیزوں کو دنیا کے سامنے رکھیں گے، اور ہم اپنے حوالے سے ملکی سطح پر ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ یہی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے، اور میں انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ سارے ایشوز جو ہیں پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ اپنے ایڈریس میں دنیا کے سامنے رکھیں گے. سلیم، شاید کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کا یہ ایک اچھا موقع ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کے لیے کہ وہ جو پاکستان کا ایک رول ہے، جو پاکستان ہمیشہ جو ہے توجہ دلاتا رہا ہے دنیا کو، ہمیشہ اس پلیٹ فارم، کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، اس کو یوز کرتا رہا ہے کہ اس وقت ساؤتھ ایشیا اور دنیا کے کو 2 چیزوں کو بڑا تھریٹ ہے. ایک جو کشمیر ہے، 2 نیوکلیر اسٹیٹ ہیں، اور دوسرا فلسطین میں جو اس وقت ہو رہا ہے. تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ جو اس وقت یہ فورم کا اجلاس ہونے جا رہا ہے جنرل اسمبلی کا؟ بہت شکریہ شہزاد صاحب. دیکھیں، میرا خیال ہے کہ کوئی بھی اجلاس جو ہے یونائٹڈ نیشن کا ایسا نہیں ہے کہ جس میں پاکستان نے جو ہے وہ کشمیر کے بارے میں ان ایشوز پہ بات نہ کی ہو. جو بھی پرائم منسٹر گئے ہیں یا اور کوئی جو ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں پاکستان کو، وہاں پہ فارن منسٹرز کرتے رہے ہیں بعض اجلاسوں میں، انہوں نے ہمیشہ کشمیر پر بات کی ہے بہت کھل کے، اور تمام جو چیزیں ہیں وہ بتائی ہیں. اور فلسطین کے مسئلے پر بھی اسی طرح پاکستان کا موقف جو ہے، جو جب سے وہ فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے وہ اس پہ بات کر رہے ہیں. اب اس وقت جو ہے اسپیشلی خاص طور پہ دیکھیں، جیسے آپ نے کہا کہ وہ آج سے 3-4 سال پہلے والا فلسطین نہیں ہے. وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح بربریت ہو رہی ہے، جس طرح بالکل آپ سمجھیں کہ ایک نہتا ہے وہ. آپ کے پاس اتنی بڑی قوت ہے، بہت بڑی فوج آپ کے پاس ہے، پھر ساتھ میں آپ کے پاس ایئر سٹرائک کرنے کے لیے آپ اپنے ایئر فورس کو یوز کر رہے ہیں. آپ کو جن پہ آپ یوز کر رہے ہیں ان کے پاس تو ایئر فورس نہیں ہے کہ وہ آپ کے پاس جوابی حملے کر سکیں. تو یہ صورتحال جو ہے یہ بہت ہی، ابھی آپ دیکھیں کہ 42,000 سے زیادہ فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو گئے، اور 1 لاکھ سے زیادہ جو ہیں وہ زخمی ہیں. اس میں جو شہید ہوئے ہیں اس میں یعنی بچے، اور اس میں زیادہ تر بچیاں ہیں، خواتین ہیں جو کہ شہید ہوئی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے. ایک غزہ کو اگر آپ تصویر میں دیکھتے ہیں تو ایک کھنڈرات کا ایک منظر پیش کر رہا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی بھی عمارت سلامت نہیں لگتی. ہاسپٹلس کو بھی، اسکولس کو بھی انہوں نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا. تو یہ ایک بہت ہی یعنی ایسی گمبھیر صورتحال ہے کہ اس پر یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ اسے کوئی اقدام کرنا چاہیے. اس لیے کہ دیکھیں، ہم پاکستان جو ہے، پاکستان اس امید کے ساتھ کہ شاید کہ جب وہ کشمیر میں 1948 میں جب کشمیر کے اس پر جنگ ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ انڈیا ہی گیا تھا وہاں پہ
यूनाइटेड नेशन जी, में नेहरू ही गए थे नेहरू गए थे। और उन्होंने कहा कि जी तो जंग रुकवाई गई और उसके बाद आपने कहा कि उसमें ये सारी बातें हुई कि वहाँ पे कश्मीर में जो है वो सब राय करवाया जाएगा, लोगों की मर्जी मालूम की जाएगी, लेकिन आज तक यानी 20 से ज़्यादा करारदादें हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा के उसमें शामिल हैं, जो सारी की सारी इसके बारे में, कश्मीर के बारे में, कश्मीर में वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मैडम फायजा मीर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। फायजा मीर साहिबा, ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर के इस दौरे को और आज के इस खासकर इसमें जो कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, इस वक्त गजा में जो कुछ हो रहा है, और बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो हमारे खुद हम दहशतगर्दी के एक थ्रेट जो है हमें है, और दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वाले हमारे वो पड़ोसी ममालिक हैं। इस आज के इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर के इस विजिट को कैसे देखते हैं? सर, मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस जनरली भी मैं बहुत होपफुल रही हूँ पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक स्टांस को लेकर। मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त माजरत के साथ पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है ना, उसकी नींदें हराम हो जानी चाहिए कि इतना इम्पोर्टेंट विजिट है और इसकी ब्रीफिंग बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। वी शुड बी फुली प्रिपेयर्ड और हमें अपना वहाँ स्टांस ये जाहिर करना चाहिए कि जो कुछ गजा में हो रहा है दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, क्योंकि पूरी मुस्लिम दुनिया पाकिस्तान को एक एज यूनिक इस्लामिक कंट्री और एज एल्डर ब्रदर के तौर पे देखती है। एज फार एज कश्मीर इज कंसर्न, तो कश्मीर हमारा इंटेग्रल पार्ट है, हमारा जुगुलर वेन है, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं हो सकती। मैं ये समझती हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से हम तवक्को भी करते हैं कि वो इतनी अच्छा स्टांस वहाँ अपना शो करें, क्योंकि पिछले जितने भी 76 साल के जो हिस्ट्री है, we have always stood by USA, we have always favored the stance of United States of America, और हम लोगों ने बहुत मौके पर उनको सेकंड किया है, उनकी तमाम पॉलिसीज को लेके चले हैं। और जितने भी दहशतगर्दी के हवाले से जो इवन के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के भी हम मेंबर रहे हैं। आई रिमेंबर कि मैं पेंटागन में थी एक दफ़ा, वहाँ पर टेररिज्म के हवाले से जो प्रेजेंटेशन दी गई, मैं ये समझती हूँ कि ये विजिट उसको क्लिप करके मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को ये क्लियर कट वे में बहुत अल्फाज में वो बहुत अच्छे तरीके से बयान करने के मैं समझती हूँ कि सलाहियत रखते हैं। लेकिन हम इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि फैकल्टी है, वो उनसे ये तवक्को करती है कि वो इस तरीके से उसे पेश करें कि कॉन्फिडेंट, कैलकुलेटेड और स्टेप्स के साथ, बातचीत के साथ कश्मीर का जो मसला है, वो जो कुछ वहाँ पर हो रहा है, जो कि वहाँ पे ड्रैगन रन पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है इंडिया ने और मोदी गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान गवर्नमेंट को स्पेशल उस पर स्टांस लेना चाहिए और अमेरिका को ये बता देना चाहिए कि जो कुछ वहाँ पर हो रहा है वो कबूल नहीं किया जाएगा। शरह में कोई शर्म नहीं और नथिंग मोर टू अस देन आवर नेशनल इंटरेस्ट। हम हमेशा शुगर कोटेड वर्ड्स में कहते आए हैं। अभी मेरा ख्याल है, मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान जितनी भी 63.8% यूथ है वो हमारे पीछे खड़ी है। सोशल मीडिया पे कश्मीर की आवाज़ आ रही है, सोशल मीडिया पे गजा के लिए वो बहुत कुछ बयानात दे रही हैं, वो हमारे राइटर्स बहुत कुछ लिख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को उन तमाम टोटल 25 करोड़ का और 63.8% का स्पेशल मैसेंजर बन के जाना चाहिए। बात ये करनी चाहिए कि कश्मीर के ऊपर हम ये तमाम जो अटेम्प्ट्स हैं ये हम कबूल नहीं करेंगे और खुला और ओपन स्टांस अपना शो करना चाहिए। और जो गजा पर जो कुछ हो रहा है, जो इसराइली अपने टेररिस्ट अटैक्स वगैरह कर रहे हैं, ये हम कबूल नहीं कर सकते, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं। सेकेंडली, मैं ये समझती हूँ कि अच्छे अल्फाज में डिप्लोमेटिक स्टांस के साथ अमेरिका को ये बता देना चाहिए कि हम बहुत जगह पर माजरत के साथ
یہ جتنے ہمارے ریلیشنز رہے ہیں بہت دفعہ ہمیں ایز ڈسٹ بین ریلیشنز اور ٹیشو پیپر ریلیشنز کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، لیکن ہم نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا ہے بہت سے مواقع پر. اب ہم ان کی طرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے ہمارے لیے پیغام ہے، ان کی فارن پالیسی، ان کا پینٹاگون، ان کا فارن آفس ہمیں یو ایس فارن پالیسی میں کہاں سٹینڈ کرتا ہے. میڈم آپ کو یہاں روکتا ہوں. دیکھیں میڈم، پاکستان نے تو بالکل ہمارے فارن آفس نے جو بھی آپ پورا ورک کیا اور اس کا جو اعلامیہ آیا اور اس کے بعد جو بات آپ کر رہی ہیں، دو ٹوک الفاظ میں امریکہ کو کہا کہ جس وقت ابھی انہوں نے چائنیز کمپنی پر پابندیاں لگائیں اور ساتھ میں کبھی وہ کہتے ہیں، کبھی پابندیاں لگاتے ہیں کہ جی میزائل پروگرام میں ہیلپ کر رہے ہیں چائنیز کمپنی، پھر دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ جو بائیڈن ابھی ہمارے جو ایمبیسڈر گئے تھے کریڈنشل انہوں نے جب پیش کیا، جب ان سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا ہم انگیج رکھنا چاہتے ہیں ایز اے پارٹنر. تو یہ دو رائے نہیں ہے، دوہری پالیسی نہیں ہے. دیکھیں یہ دوہری پالیسی ہمیشہ سے ہم فیس کرتے آئے ہیں، ہم بہت سی جگہ پہ اگنور بھی کرتے آئے ہیں، اور اس دفعہ جو پاکستان کا جو سٹانس ہے نا، آئی ایم ہیپی ود دیٹ، کیونکہ بہت سے ایشوز پر ہم ہمیشہ ان کا ایپل اپنا ایپل، ان کا پوائزن اپنا ایپل گردانتے رہے ہیں. لیکن ہمیں میرا خیال ہے یو ایس گورنمنٹ کو بھی اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ نتھنگ پریویلز ابو دیر نیشنل انٹرسٹ، اور ہم وی ہیو ٹو پٹ آر پیپلز اوپینین فرسٹ، اور ہمارے پیپلز کی جو اوپینین یہی رائے ہے کہ نیشنل کاز پریویلز آل ادر کازز. تو جو بائیڈن کو اور امریکن گورنمنٹ کو بھی اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ دس از ناٹ دا پریویس پاکستان who used to be treated like a very small fish in the pond. Now Pakistan is growing to be a larger fish, اور پاکستان کو اسی اینگل پہ ٹریٹ کرنا چاہیے کہ اگر دہلی میں کچھ ہوتا ہے تو واشنگٹن سے کال آتی ہے، اگر کابل میں کچھ ہوتا ہے تو واشنگٹن سے کال آتی ہے. تو جب اسلام آباد اور جب کہ کشمیر میں کچھ ہو رہا ہے تو وہ امریکہ ہیز ٹو ریسپونڈ دا سیم وے امریکہ یوز ٹو ریسپونڈ ٹوورڈز انڈیا اور اسرائیل. آئی تھنک یہ اسٹانس کلیئر کٹ ہونا چاہیے. یور ایپل از مائی پوائزن اینڈ مائی ایپل از یور پوائزن. یہ سیاست ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ جب تک وہ پاکستان کو اس لیول پہ نہیں رکھیں گے، پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن یہ کہتی ہے کہ ہمیں اسپیشل کنسیڈر کیا جانا چاہیے. یہ جو بائیفیکیشن ہے، یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، ان کی سیاست سے آئی تھنک یو ایس گورنمنٹ کو ابھی باہر آنا ہی ہوگا، بیکاز ساؤتھ ایشیا میں اسی وقت امن پریویل کر سکتا ہے اگر پاکستان کو اور انڈیا کو ایک ہی نظر سے ایک ہی لیول پہ رکھ کر دیکھا جائے. میڈم آپ ہمارے ساتھ کچھ منٹ ہمارے ساتھ رہیں. میڈم کی بھی بات سنی آپ نے، ہمارے جو دوسرے دو پینلسٹ ان کی بھی بات سنی کہ پرائم منسٹر کا یہ دورہ بڑا اہم بھی ہے، اور پرائم منسٹر خود بھی کہتے ہیں اور اس پلیٹ فارم کو وہ یوز کریں گے اس ایشوز کو ریز کرنے میں، دنیا کی توجہ مبذول کرانے کے لیے. بہت شکریہ شہزادہ صاحب، بہت اچھی گفتگو کی ہے میرے سینئرز نے. میں ایک طالب علم ہوں، تھوڑا سا سیکھ رہا ہوں تجزیہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت نہ صرف پاکستان، یہ بات ہم خود کہہ رہے ہیں اور ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ ہم نے ہمیشہ کھلے الفاظ میں یہ بات کہی ہے. جہاں دنیا پوری ڈھکے چھوکے الفاظ میں بات کرتی ہے اور پوری دنیا خاموش ہے، اور ان کی خاموشی بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ سارا کچھ جو دنیا کے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور وہ اس پہ کچھ نہیں کرے، لیکن پاکستان نے ہمیشہ سے اپنا جو موقف ہے وہ عالمی عدالت میں بھی رکھا ہے، وہ جنرل اسمبلی میں بھی رکھا ہے، پوری دنیا کے سامنے رکھا ہے کہ آپ کے آنکھوں کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، اور اس پہ پاکستان کبھی خاموش نہیں رہے گا. وہ کشمیر کا مسئلہ یا وہ اس وقت فلسطین کا مسئلہ. اب فلسطین میں ان کی یہ جو جارحیت ہے یا یہ جو ماس کلنگ ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کی نیت کو ہم پوری دنیا سمجھ چکی ہے، اور بالخصوص اس وقت بحیثیت قوم مسلمان پاکستان ان کی نیت کو جان چکی ہے کہ وہ وہاں سے مسلم لفظ کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ وہاں سے کسی ایک ایسا انسان جو کلمہ گو ہوگا، جو لفظ مسلمان اس کے ساتھ ہوگا، اس کو وہ اس سرزمین سے ختم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک پوری دنیا کو اس پہ سوچنا چاہیے، اس پہ سٹانس لینا چاہیے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جب اجلاس ہونے جا رہا ہے، میرے خیال میں اس میں ایجنڈے میں لفظ پہلا یہ شامل کرنا چاہیے، اس تقریر کا پہلا متن یہ ہونا چاہیے، پوری دنیا کو اٹھ کے اس پہ جو انسانی ہمدردی رکھتے ہیں وہ اس پہ بات کریں، اور پاکستان کے اس موقف
کو لے کر آگے چلیں اور اس کے ساتھ اس اسٹینڈ پہ کھڑے ہو جائیں کہ پاکستان اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف جو آواز بلند کر رہا ہے تو اس آواز میں وہ ہم آواز ہوں. یہ کہاں گئی ہے وہ آپ کی اقوام متحدہ کی خاموشی؟ اس وقت میں کہتا ہوں خود ایک سوال نشان، جس وجہ سے کہتے ہیں کہ جو قراردادیں منظور ہوئی ہیں ان قراردادوں پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ کیا اس میں خود آنکھیں بند کر کے اقوام متحدہ بھی بیٹھ گئی ہے؟ اس میں وہ جو دنیا سامنے بیٹھی ہے وہ بھی بیٹھ گئی ہے؟ ہیومن رائٹ واچ وہ بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی ہے. تو یہاں پہ بہت سارے سوالات جنم دیتے ہیں کہ کیا یہ سارے اس ماس کلنگ میں حصے دار ہیں، وہ شامل ہیں؟ تو ہمارے لیے یہ پھر لفظ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہاتھ تو ان کے بھی رنگے جا رہے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں وہ سارے اس گناہ میں شامل ہیں. اگر وہ خاموش رہیں گے تو برملا ہم یہ لفظ کہیں گے کہ اس وقت فلسطین میں جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ لوگ سارے اس میں شامل ہیں، اسی لیے آپ خاموش ہیں. نہیں تو وہ پھر آواز بلند کریں اور خدا را اس ماس کلنگ کو وہاں پہ روکیں. وہاں پہ ان کے اوپر جو ایک فوبیا ہے اسلام کا، مسلمانوں کا، یہ میرے خیال میں اس کو ختم ہونا چاہیے. دنیا میں اب بہت ساری ترقیاں اور چینجز آ چکی ہیں اور وہاں پہ وہ ایک اڑے ہوئے کہ اس پٹی کو ہم نے خالی کر دینا ہے اور یہاں سے ہم نے مسلمانوں کو ختم کر دینا ہے. تو یہ ظلم کسی پر بھی ہو، میں اس لیے اس وقت مسلمان کہتا ہوں کہ وہاں پہ مسلمان بس رہے ہیں، اور کہیں پر بھی کہیں اگر ظلم ہوتا ہے تو پاکستان نے کسی بھی ظلم کی حمایت نہیں کی ہے. پاکستان نے ہمیشہ اس ظلم پہ افسوس کا اظہار کیا اور اس کے اوپر یہ کردار ادا کیا کہ وہاں سے ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں اس وقت یہ انتہائی اہمیت کا حامل یہ دورہ بھی ہے اور یہ وقت بھی ہے جہاں پاکستان کے اپنے اوپر بہت سارے اس وقت جو معاملات ہیں ہمسایوں کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو یقیناً اس بات کو بھی وہاں پہ سامنے رکھیں گے میاں شہباز شریف کہ جی ہمارے ساتھ ہمسایہ ممالک کی طرف سے جو دراندازی ہوتی ہے اس کی طرف بھی دنیا کی توجہ مبذول کرائیں گے. کشمیر کا ذکر دوستوں نے کیا، میں ریپیٹ نہیں کروں گا، وہ ہمارا کلیئر کٹ موقف ہے، اس پہ بھی میاں صاحب وہاں پہ بات کریں گے. اور ساتھ ساتھ جب ہم دوراندیشی کی بات کرتے ہیں تو اس وقت یقیناً پاکستان کے اور بھی معاملات ہیں جہاں پہ ہم موسمیاتی تبدیلی کو اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ ایک انتہائی اہم چیلنج ہے جسے نمٹنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. 2022 کا ہم سیلاب دیکھتے ہیں کہ ایک تہائی ملک ہمارا ڈوب چکا تھا اور خدا نخواستہ اس طرح کا اگر کچھ اور آتا ہے اور ہم اس ریڈ زون میں موجود ہیں تو اس کی طرف بھی دنیا کی توجہ ہم نے مبذول کرانی ہے. ہمیں اپنے سفارتی تعلقات بہت سارے ممالک ہیں ان کے ساتھ دوبارہ بیٹھ کے الارمنگ سچویشن ہے کہ سی لیول بڑھ رہا ہے آپ کا، یہ وہی گلیشیئرز ہمارے پگھل رہے ہیں. موسم ہم اس وقت کوئٹہ میں بیٹھے ہیں، یہ موسم ہمارا اس وقت ایسا نہیں رہتا تھا کہ یہ گرم رہتا تھا اور آج اس وقت ہمارا یہ موسم جو ہے نا وہ ویدر ہاٹ ہونے جا رہا ہے اور چینج ہونے جا رہا ہے. تو بلوچستان اور بالخصوص پاکستان بالعموم اور یہ خطہ میں کہتا ہوں تو یہ اس موسمیاتی تبدیلی کا یہاں پہ اثر انداز ہونے جا رہا ہے. ان تمام چیزوں کو وہاں پہ یقیناً میاں صاحب ڈسکس کریں گے اور خصوصی طور پہ جو دو ہم ذکر کر رہے ہیں مظلومیت کا، وہ کشمیر ہے اور وہ فلسطین ہے، اس کا کیس وہ وہاں پہ لڑے. ٹھیک ہے عطا الرحمان صاحب، ایک پرائم منسٹر نے اس پر زور دیا ہے، ایک ملٹی لیٹرلزم کیوں کہتے ہیں اس پہ، اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ یو این کی فل ہماری پاکستان کی پوری سپورٹ ہے. یہ ذرا ان کی ضمیر کو جھنجھوڑنے والی بات نہیں ہے کہ پاکستان پورا سپورٹ کرتا ہے یو این کا جو رول ہے فوسٹرنگ گلوبل پیس، اسٹیبلٹی، پراسپیرٹی، یہ اس کو جھنجھوڑنے والی بات نہیں؟ بالکل، جو ملٹی لیٹرلزم کی بات ہوئی ہے یا پیسفل کو ایگزسٹنس کی جو بات ہوتی ہے، یہ تو یو این چارٹر میں بھی ہے کہ مثلا جو بھی وہاں کمیونٹیز ہوں گی، چاہے اس کا تعلق کسی بھی علاقے سے ہو دنیا میں، وہ کہیں بھی وہ قوم جو ہے یا وہ لوگ وہ رہتے ہوں، کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو اور مثلا ان کا کسی قسم کا بھی رنگ ہو، تو اس میں ڈسکرمنیشن نہیں کی جائے گی. یہ یو این کے چارٹر میں کلیئر کٹ ہے. لیکن یہ صرف چارٹر میں موجود ہے، پریکٹیکلی اس کی نیگیشن بہت کھلے عام ہو رہی ہے. اور میاں صاحب نے اسی حوالے سے اس کی بات کی جو پاکستان کا سٹانس ہے. اب اگر ہم اس کو دیکھیں فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جب لیگ آف نیشن کا کیا معاملے میں لایا گیا تو وہ بھی ایک اچھے مقصد کے لیے، مقصد اس کا بھی اچھا تھا، لیکن لیگ آف نیشن ناکام اسی وجہ سے ہوئی کہ اس پہ یعنی چند ہی جو طاقتور جو ممالک تھے یا جو فورسز تھے وہ ان کی مونوپلی اس پہ قائم ہو گئی، اس لیے وہ ناکام اور ناکامی کی طرف انسکسیسفل رہا لیگ آف نیشن. اور غازہ کو اگر دیکھیں تو میرے خیال میں یو این میں بھی جی بالکل، اس کے بعد دیکھیں پھر دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی، لیگ آف نیشن کی ناکامی تھی. دوسری جنگ عظیم
ٹائم کے بعد یو این کو اسی لیے کہ ان کا یعنی جو انٹرنیشنل پاورز تھے الائز تھے ان کے سامنے ایک ایکسپیرینس تھا فیلڈ ایکسپیرینس جو لیگ آف نیشن کا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس دفعہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ جی اس پہ کہ چند ہی ممالک کی مونوپلی ہو، لیکن پریکٹیکلی اور پھر وہی چیزیں ہو رہی ہیں. مثلا جو بلیو وائٹ بوائے ہے اسرائیل جو امریکہ کا اور ویسٹرن تمام یعنی پاورز کا، اس کی جو بربریت ہے وہ صرف 48 سے آپ لے لیں، پھر 67 میں لے لیں، پھر 73 میں لے لیں. اسرائیل نے جب بھی حملے کیے جب بھی یعنی اسرائیل از ناٹ اٹ سیلف اے اسمال کنٹری، اٹ از اے ویری بگ کنٹری بیکاز اٹ از دا ریپرزینٹیٹیو آف دا ہول ویسٹ، اور اس کو تمام حوالوں سے انہوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے. تو یہ ایک بڑا المیہ ہے، اور یہ اس طرح جس طرح خاموش ابھی اس ٹائم ویسٹرن دنیا جو اسرائیل کے حوالے سے ہے، یہ ایک بڑی افسوسناک قسم کی بات ہے. اور اس حوالے سے میں ایک اور چیز میاں صاحب کے دورے کے حوالے سے بات کروں گا کہ اس کی ایک اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ اس وقت امریکہ میں جو پریزیڈنشل الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کی بھی بڑی ایک اہمیت ہے. مثلا 2 ڈیبیٹ ہو چکے ہیں، یعنی میں اگر ہم کشمیر کے حوالے سے بات کریں اور پیلسٹائن کے حوالے سے، پہلا ڈیبیٹ جب ہوا پریزیڈنشل کا ٹرمپ کے اور بائیڈن کے درمیان، تو اس میں بھی پیلسٹائن کو بالکل یعنی اس کو کوئی اہمیت نہیں تھی کہ جو وہاں پہ ایک جینوسائیڈ ہو رہا ہے، کارنیج ہو رہا ہے، وہ اس کو سیکنڈری ایشو بھی نہیں ٹریٹ کیا گیا. پھر جب بائیڈن صاحب نے وڈرا کیا اور ابھی کاملا ہیرس جو ہیں ابھی جو ریسنٹلی جو سیکنڈ ڈیبیٹ ہوئی اس میں بھی اگر آپ پیلسٹائن جہاں پہ 50,000 کے لوگ، وہ بھی یہ رپورٹڈ ایک قتل عام ہوا بچوں کا، خواتین کا، 1 لاکھ سے زائد لوگ یعنی اس میں زخمی ہوئے، اس کو تو بالکل یعنی کوئی اہمیت ہی نہیں دی گئی. ٹرمپ صاحب تو فرماتے ہیں کہ میں ہوتا تو یہ جنگ ہی نہیں ہوتی. لیکن مثلا یعنی اس کی مذمت جو کرنی چاہیے کہ نہیں مذمت نہیں، ان کا تو صرف یہ ہے کہ وہ جلدی سیز فائر کرو. اسرائیل مانے نہ مانے وہ اور جاریت کرتا ہے، وہ کہتے ہیں سیز فائر، وہ اور جاریت کرتا ہے. مثلا وہ کہتے ہیں انجسٹس اینی ویئر از انجسٹس ایوری ویئر، اور یہ ایک گولڈن پرنسپل ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں ہو رہا. اب اگر اس پہ عمل ہو، مثلا دیکھیں یو این نے جہاں پہ ویسٹرن جو پاورز تھے، اگر ہم ہسٹری اٹھا کے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے ابھی تک ہسٹری دیکھ لیں، جہاں پہ ویسٹرن پاورز کے انٹرسٹ تھے، وہ مسائل تو یعنی مہینوں میں ہم نہیں کہہ سکتے بلکہ دنوں میں حل ہو گئے. ایسٹ تیمور کا مسئلہ تھا، ابھی یوکرین میں، دوسری جگہوں پہ جہاں پہ ویسٹرن پاورز کے اپنے انٹرسٹ ہیں وہ دنوں میں حل ہوئے. لیکن جہاں پہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے، یوکرائن آپ دیکھ لیں، سارا ان کو ساری پریشانی یوکرائن میں وہ ہے، ضرور کریں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں وہاں بھی توجہ دیں، لیکن یوکرائن میں تو اتنی تعداد میں پروپورشن کو دیکھ لیا جائے، جو ظلم اور بربریت کشمیر یہاں پہ ارجنٹ تو اس وقت آپ کا ایشو جو سب سے امپورٹنٹ ایشو آپ کا وہ ہے بالکل جہاں پہ پناہ گزینوں کے کیمپوں پہ حملہ ہوا. یوکرین میں تو یہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے فائز امیر، میں آپ سے پوچھتا ہوں میڈم، ایک اسلامی فوبیا پرائم منسٹر اس بات پر بالکل پرعزم ہے کہ میں وہاں پر بات کروں گا اس پلیٹ فارم پر کہ اسلامی فوبیا، کہ ایک ایسا پیش کیا جاتا ہے اسلام کو کہ اسلام دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے، خدا نخواستہ وہ ایک وائلنس کو پروموٹ کرتا ہے، یہ ایک پیش کیا جا رہا ہے. تو اس کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ ایک استاد ہونے کی حیثیت سے اور انٹرنیشنل ریلیشنز کو فالو کرنے کی حیثیت سے میں آپ کو بہت کانفیڈنٹ ہو کے یہ آنسر کروں گی، کیونکہ آپ نے میری دکھتی رگ کو چھیڑا ہے. I remember it was May 2007. It was Pentagon. We were having a presentation on US counter-terrorism strategies. اور یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ I was in a group جس کو IVLP کہتے ہیں، انٹرنیشنل وزٹر لیڈرشپ پروگرام. میں تمام کنٹریز کا ریگارڈ کرتی ہوں، ہر ایک اپنا ایک سٹانس ہوتا ہے، ایک اوپینین ہوتا ہے، اور جب ہم اپنے ملک سے باہر جاتے ہیں تو اپنے ملک کے ہم نمائندے ہوتے ہیں، ڈپلومیٹس ہوتے ہیں، representative ہوتے. I was sitting there as a representative of Pakistan, and that was the program US Foreign Policy in South and Central Asia. تمام ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا کے جو کنٹریز ہیں ان کا ایک دو نمائندہ وہاں پہ موجود تھا. اینڈ وی یو نو کہ کٹ دا اسٹوری شارٹ کہ IVLP پروگرام کیا ہوتا ہے. وی کم بیک ٹو پینٹاگون. دیئر
a person was giving us a presentation, and he was talking about that how US is trying to counter terrorist or terrorism throughout the world. Pehli slide, there was a Pathan having, turban, Kalashnikov in the hand and sitting on the mountain. Next slide. Presentation चल रही है, slides पीछे से transit हो रही हैं. Number 2 slides. Girls wearing green dupatta on the road, and they are wearing slash. On the slash it is written La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Slide change. Few students, small little kids, 8-10 साल के 12 साल के बच्चे जिनके माथे पर सफेद पट्टियां हैं, and some again कोई आयत उनके उस पट्टी पे लिखी हुई है. Slide change. Few girls and boys sitting in a masjid, in a mosque, and having some Quran or Baghdadi Qaida, whatever, rail पे खुला हुआ है. Presentation completes almost 21 slides थी, जिनमें से 13 या 12 या 13 ये ऑनलाइन है सर. मैं वहाँ पर एज रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थी, और इंडिया के, बांग्लादेश के, श्रीलंका के और अफगानिस्तान के नुमाइंदे भी वहाँ पे मौजूद थे. मैंने उनसे जो सवाल पूछने आपको बताने लगी हूँ ना कि मैंने क्या सवाल पूछा, इसी में आपको आपका जवाब मिल जाएगा. मैंने कहा सर may I ask the question? उन्होंने कहा जी. मैंने कहा first I have to elaborate the background of my question. No religion talks about killing any human being. No religion talks about misbehaving with adults or the misbehaving with the kids. We talk about humanity, morality and all these things. But लेकिन मैडम बात ये है कि देखिए यही दादा साहब सुने, मैंने उनसे ये कहा कि राजीव गांधी was not attacked by Muslims. Indira Gandhi was not attacked by Muslims. Gandhi ji was not attacked by Muslims. बल्कि अभी ट्रंप जो है, ट्रंप को भी अटैक तो किसी मुस्लिम ने नहीं किया. Yes, एक बात याद रखें, मैंने उनसे कहा आपकी 21 में से 13 स्लाइड्स ये कह रही हैं that one country, one religion, one theory, one school of thought. So yes, at that time they said, okay, I think हमने कुछ, they miscalculated. Question arises when US forces launched in March 2002. You know what Iraqi newspapers ने क्या कहा? The student has gone, the teacher has arrived. बात ये है, I don't know, ये तो न्यूज़पेपर्स की बात ही. मैडम थोड़ा मुख्तसर करें, टाइम कम है हमारे पास. बात ये है कि इस्लामीफोबिया, it is actually the strategic ward of the West. I don't know, हम इसके खिलाफ अब तक वो strong political stance क्यों नहीं लेकर आए हैं कि ये this is not Islam, this is not the Muslims, these are not done by us. मैं आपको इससे बड़ा और क्या जवाब दूं इसका. मैडम बस थैंक यू वेरी मच. सलीम शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, दूसरे पार्टिसिपेंट, इनसे भी हम बात करेंगे. बहुत शुक्रिया वक्त देने का. सलीम शाहिद साहब देखिए, उन्होंने अपनी एक ऑब्जर्वेशन दी. उन्होंने बताया कि देखो, तो मतलब ये कोई इंडिविजुअल ये नहीं कर रहा, एक इतने बड़े फोरम पर कि इंटरनेशनल विजिटर्स गए हुए हैं, उधर जिस तरह स्लाइड बता रहे हैं तो उनके जहनों में प्रमोट तो वहां से हो रहा है. बिल्कुल उन्हीं की तरफ जैसे फायजा मीर ने बताया, बट बहुत तफसील के साथ आपने देखे तो वहाँ पे एक माइंड सेट बन गया है वहाँ पे. आप देखें वेस्ट का, कभी हम फ्रांस में सुनते हैं कि वहाँ पे अगर ख्वातीन ने स्कार्फ पहन लिया तो कहते हैं कि स्कार्फ नहीं पहनना चाहिए. इंग्लैंड में आप देख लें इसी तरह नमाज कोई पढ़ रहा है तो उस पर एतराज है. किसी ने ये एतराज़ नहीं किया कि अगर वो क्रिश्चियन है और वो अपने चर्च में जाते हैं तो किसी ने एतराज़ नहीं किया, इसलिए कि उसे भी इस बात का हक हासिल है कि वो अपनी इबादत करे, अपने इबादत खाने में जाए. तो फिर ये मुसलमान, तो ये डबल स्टैंडर्ड है. ये एक मैंने जैसे आपको कहा, ये माइंड सेट है और एक उनकी जो भी स्ट्रेटजी है उसका हिस्सा है ये कि मुसलमानों को बदनाम किया जाए, मुसलमानों को जोड़ दिया जाए इससे. जैसे भी उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को और गांधी जी को किसी मुसलमान ने नहीं मारा था, बल्कि उनके अपने लोगों ने मारा था. तो फिर कैसे
آپ جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے نا ٹیررسٹ ہوتا ہے، ایکسٹریمسٹ ہوتا ہے، اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو انسانیت کے خلاف وائلنس. وہ جب یہ سوچ لیتا ہے کہ میں نے انسانیت میرے سامنے کوئی چیز نہیں ہے، تو اس وقت اس لیے کہ آپ کو مذہب جو ہے وہ بتاتا ہے کہ انسانیت بھی ایک چیز ہے، ہیومینٹی جو ہے اس کا خیال کرنا ہے آپ نے. لیکن جب اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیتا ہے کہ انسانیت کوئی چیز نہیں ہے، تب وہ یہ بربریت کرتا ہے، تب وہ جو ہے نا دہشت گردی کرتا ہے اور لوگوں کو قتل کرتا ہے، مارتا ہے، اور اسے کوئی افسوس نہیں ہوتا. اس لیے کہ وہ اپنے بالکل آپ نے کہا کہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، اس کی کوئی قوم نہیں ہے، وہ ایک ہی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو کہ ٹیررسٹ ہے اور ٹیررزم کو جنہوں نے پھیلایا. پھر یہ ہے کہ دیکھیں یونائٹڈ نیشن میں جو ہے اور کسی میرے خیال مذہب میں گنجائش نہیں ہے ٹیررزم. بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. کوئی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ جو ہے لوگوں کو قتل کریں، لوگوں کو ماریں. اور اسلام میں تو بالکل بہت زیادہ اس بات کا وہ ہے کہ پریچ کرتا ہے کہ وہ ایک انسان کا قتل. میں ایک راؤنڈ اور لوں گا بس ان سے، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے. اسلامی فوبیا پر پرائم منسٹر جو ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس پہ بات کریں گے. جی دیکھیں شہزاد صاحب، تفصیلی گفتگو ہوئی اس پہ. کتنا امپورٹنٹ یہ ایشو؟ یہ میرے خیال میں انتہائی امپورٹنٹ ہے عالم اسلام کے لیے اور انسانیت کے لیے یہ لفظ. اب تھوڑی دیر پہلے فیضہ صاحبہ نے جیسا کہا کہ وہاں پہ اگر سلائیڈ پہ بالخصوص کسی کے کلچر کو دیکھا کہ وہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ ٹیررسٹ ہے، تو اس پہ ایک سخت احتجاج کرنا چاہیے اور یہ باقاعدہ وہاں پہ یہ اس کو کوٹ کر کے کہنا چاہیے کہ آپ کی سلائیڈ پینٹاگون جیسے. تو میں وہ کہتا ہوں کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اس بات کو کوٹ کر دینا چاہیے کہ اگر آپ نے کوئی سلائیڈ دہشت گرد کے لیے بنائی ہے تو اس میں آپ کسی کے کلچر کو نہ دکھائیں، اس میں آپ کسی کا فیس کو نہ دکھائیں. جس ڈیمو دکھا رہے ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یا اس کے ہاتھ میں کلاشنکوف ہے، یہ اس طرح کی ٹربائن باندھی ہوئی ہے، یہ فیس ہے، تو یہ جو ہے نا یا بلوچ ہے یا پٹھان ہے یا پاکستانی ہے یا فلانا یا ایکس وائی زیڈ مسلم ہے تو یہ دہشت گرد ہے. یا وہاں پہ جو ہے نا کسی کلچر کے خواتین کو دکھا کے اس کو کہیں کہ جی یہ دہشت گرد ہے. تو یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ اس وقت ایک بات ہے کہ اس کو پوری دنیا کے سامنے رکھ کے یہ بات کلیئر اور واضح کر دیں اور وہاں پہ کہہ دیں میاں صاحب کہ جی آپ اسلامی کتب کو اٹھائیں، قرآن کریم کا ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیں کہ وہاں پہ کیا اسلام نے کوئی ایسی پریچ، کوئی ایسی تبلیغ کی ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی کا گلا کاٹو، کسی کا قتل کرو، کسی کو مارو. تو یہ ہم آج بھی واضح کر رہے ہیں، اس وقت بھی واضح، ہمارے اسلام نے واضح کر دیا، 1400 سال قبل واضح کر دیا ہے کہ ہم کوئی بھی اس سے قبل بھی جو مذاہب تھے اس نے بھی ایسا کچھ نہیں کہا کہ کسی کو قتل ایک راؤنڈ ہم لیتے ہیں، اسی پر بات کرتے ہیں. ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ ایک پیکٹ ہے جو یو این جنرل اسمبلی میں اس کو وہ دیکھیں گے. 5 چیپٹر ہیں اور اس میں یوتھ کو ایک چیپٹر پورا یوتھ پہ ہے اور اس میں جو ایشوز وہ کیے جائیں، جس میں ابھی تک تو تھوڑی سی ریزسٹنس اس کی رشیا کی بھی ہے کہ بہت سی چیزوں کو انہوں نے ذرا وہ اکوپائڈ دکھا دیا کہ رشیا نے اکوپائڈ کیا، اس پہ اس میں احتجاج کیا، جبکہ دوسری طرف جو ہے یوکرائن کے جو مندوب ہے وہ کہتے ہیں بہت اچھا کیا آپ نے. جی شہزاد صاحب، ایسے ہے کہ وہ جو سمٹ آف فیوچر کا نام دیا گیا ہے اس خصوصی سیشن کو، یو این کا جو سیشن ہوگا، اس میں بات ہوگی اور کوشش کی جائے گی کہ ایک پیکٹ جو ہے اس پہ تمام جو اسٹیٹس ہیں وہ ایگری کریں. اس کی مثال پہلے بھی ہمارے سامنے ہے. مثلا 2000 میں جب یو این جنرل اسمبلی کے خصوصی سیشن ہوا، اس میں ملینیم ڈیولپمنٹ گولز جو 8 تھے وہ رکھے گئے. اس میں ایم ڈی جیز پہلے 2000 سے 2015 تک 8 رکھے گئے. ایلیویشن آف پاورٹی، ایجوکیشن، وہ سارے اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ 15 سال میں، اگلے 15 سال میں یعنی 2015 تک ہم نے یہ ایم ڈی جیز جو ہے ان کو اچیو کرنا ہے، ان ٹارگیٹس کو حاصل کرنا ہے. پھر 2016 میں پھر ایک سیشن ہوا، اس میں اس پہ غور کیا گیا کہ آیا جو یو این کے جو ممبر سٹیٹس ہیں آیا وہ کامیاب ہیں ایم ڈی جیز کو حاصل کرنے میں یا نہیں ہے. پھر اس پہ بات ہوئی. پھر انہوں نے 17 نئے ٹارگیٹس رکھے کہ ان کو ہم نیکسٹ 30 ایئر بائی دا ایئر 2030 ہم ان 17 ٹارگیٹس کو اچیو کریں گے. اینڈ دے ور گیون دی نیم آف ایس ڈی جی، سسٹینیبل گولز. اور اس میں بھی تقریباً ایم ڈی جیز کی طرح جو چیزیں تھیں وہ اس میں بھی شامل تھی. پہلی چیز اس میں بھی وہی تھی ٹو ایلیویٹ پاورٹی، اور پھر اس میں ایجوکیشن کے حوالے سے، بیسک ہیلتھ کے حوالے سے یہ ساری چیزیں رکھی گئیں. اب اس میں بھی ایسے ہے، دیکھیں تمام سٹیٹس کی جو کیپیسٹی ہے اس کو آپ ایکول نہیں کرا دے سکتے. اب جیسے ہماری طرح ڈیولپنگ جو سٹیٹس ہیں، ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، دے آر ناٹ ایٹ آل ایکول ٹو دی ڈیولپڈ سٹیٹس. اب آپ یہ کہیں کہ جی امریکہ، پاکستان، انڈیا، مصر، یہ سب ایک قسم کی پروگرس کرے،
دیٹ از نیکسٹ ٹو امپاسبل. اب ان کے پاس جو ریسورسز ہیں اور ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اس دفعہ بھی یہ جو پیکٹ ہونے جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں اس میں جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کی ضروریات پہ خصوصی توجہ دینی چاہیے اور پرائم منسٹر صاحب کو اس چیز کا وہاں پہ اظہار کریں. اب دیکھیں میں صرف آخری بات اس میں یہ کروں گا کہ جو اوزون جو لیئر ہے اس میں یعنی اس کو افیکٹ کرنے میں پاکستان جیسے ممالک جو ہیں ان کا کوئی رول نہیں ہے. سب سے زیادہ یعنی ماحول کو خراب کرنے والے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں لیکن ان پہ کوئی پابندی نہیں لگ رہی اور جو خمیازہ جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز کو سلیم شاید مختصر بالکل یہ کہہ دیجئے گا کہ پرائم منسٹر تو اپنے طور پر جو چیزیں کر رہے ہیں انہوں نے بھی پیکٹ کہا ہے کہ تمام اس پہ پیکٹ بھی ہوگا. عمل درآمد پرائم منسٹر پہ زور دیتے ہیں کہ ایکشن ہونا چاہیے, عمل درآمد ہونا چاہیے. دیکھیں بہت سارے یونائٹڈ نیشن میں بہت فیصلے ہوئے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن جو ہے وہ میں پھر بات کرتا ہوں کہ ڈبل اسٹینڈرڈز ہیں. اگر کسی ویسٹرن کنٹری کا, امریکہ کا یا اور کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس کے بارے میں اس پہ فوراً عمل ہوتا ہے. اگر آپ عراق پہ حملہ کرنا ہے آپ نے تو 10 منٹ میں اس کی قرارداد پاس ہوئی, اگلے دن ہی جی اس پہ عمل درآمد ہو گیا. ایران پہ آپ نے پابندیاں لگانی ہیں تو اس پر فوری طور پہ اور ویپن آف ماس ڈسٹرکشن سارا وہ کچھ ختم ہو گیا کہ جی بالکل اس کا جو مقصد ہے, جو یونائٹڈ نیشن بنانے کا جو مقصد تھا وہ فوت ہوا ہے. اور خود دیکھیں وہ کمزور ہوا ہے, وہ ادارہ کمزور ہوا ہے. یعنی اس میں جو ویٹو پاور جو دی گئی ہے, آج اگر آپ نے سیکرٹری جنرل جو ہیں ان کا بیان پڑھا, انہوں نے کہا کہ کمزور ہوا ہے یہ ادارہ, اس کا رول جو تھا وہ اس طرح ادا نہیں کر سکا. اور پھر انہوں نے 5 جو ممبر ہیں, مستقل ممبر ہیں, ان کا بھی ذکر کیا کہ کوئی بھی چیز ہے کسی طرف سے آئی ہے تو اس کا ویٹو ہو جاتا ہے. ویٹو نے اس ادارے کی یہ جواب ان سے لوں گا. ویٹو کے وہ کہتے ہیں طریقہ کار کوئی بدلے ہی نہیں ہے کہ جس کا مرثا ایک بندہ جو ہے شاید بہت سے معاملات کنفلکٹ حل نہیں کیا جا سکے کہ دو جو سپر پاور تھے, ابھی تو ایک سپر پاور ہے لیکن اس کی وجہ سے یا ویٹو جس کے پاس ہے وہ بالکل بلاک کر دیتا ہے اس چیزوں کو. میرے خیال میں اس وقت سب سے زیادہ جو ضرورت ہے جس پہ ہم ساری گفتگو کرنے کے بعد یہاں تک ہم پہنچے ہیں تو اس میں ہے کہ یہاں پہ سب سے پہلے تو یو این کے اندر ریفارم کرانا چاہیے اور اس میں ترامیم کرنی چاہیے اور یہ قرارداد اسی کی منظور ہونی چاہیے کہ یہ ویٹو پاور ختم ہونی چاہیے اور دوسری قرارداد یہ منظور ہونی چاہیے بلکہ اس کا ایک میں یہ ترمیم ہونی چاہیے. توجہ دی رہے کہ مخصوص حالات میں ویٹو جو ہے ہاں, لیکن میرے خیال میں تو اس وقت ایک دفعہ یو این کی جنرل اسمبلی ہے اس کی جو پاور ہے وہ واپس اس کو دینی چاہیے تاکہ اس کی فیصلوں کو کوئی رد نہ کرے. یہ میرے خیال میں اس وقت کی اہم ضرورت ہے اور یہ طاقتور ہوگا تو اس کے بعد اس پہ جو فیصلے ہوں گے وہ فیصلے پھر اس کے بعد کریں. اور یہ بات جو ان کی ہے کہ فیصلے بھی آپ کر لیں, سارا کچھ امپلیمنٹیشن ہم یہی اب کہہ رہے ہیں کہ آپ فیصلے کرتے ہو اس کے بعد امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا. پہلی میں جنیوا کنونشن کی بات کرتا ہوں, وار آف لا کی بات کرتا ہوں جو انہوں نے کہا تھا جس پہ سارے سگنیٹری ہیں اور سب سے زیادہ آج جو وائلیشن ہو رہی ہے وہ اسی کنونشن کی ہو رہی ہے کہ وار آف لا جو تھا اس کے اگینسٹ ہیومینٹیرین لا ہے, اس کے اگینسٹ اب وہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے, آپ اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں کرا سکتے. آپ ایک قرارداد پاس کراتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں کرا سکتے. تو وہاں پہ بھی بیٹھ کر صرف قراردادیں اور باتیں نہ کریں اور اپنے مقصد کی بات پہ آپ عمل درآمد کرا لیتے ہیں اور دنیا کے مقصد کی کوئی بات آتی ہے تو آپ اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ دو رہی. بہت شکریہ عطاء الرحمان صاحب, آپ کا بہت شکریہ. سلیم شاہ صاحب آپ کا شکریہ. بجار خان مری صاحب آپ کا شکریہ. فائزہ بھی ہمارے ساتھ تھی, ان کا شکریہ. ناظرین, اس پروگرام کو پورا 1 سال ہو گیا ہے. 22 ستمبر کو ہم نے پروگرام شروع کیا تھا اور بڑی کامیابی کے ساتھ اس پروگرام میں آپ نے تجزیے سنے, تبصرے سنے, مختلف ایشو پر, انٹرنیشنل ایشوز پہ, لوکل ایشوز پہ. بلوچستان کے تو بہت کم چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا لیکن ہم نے بڑے بڑے ایشوز کو ہم نے ڈسکس کیا. امید ہم کرتے ہیں کہ ہم اسی طرح آپ کی خدمت بھی کرتے رہیں گے, آپ کو نئے چہرے سے متعارف بھی کراتے رہیں گے اور آپ کو تجزیے, تبصرے, وہ تبصرے جس کو آپ دیکھیں گے جہاں خاص کر اس خطے سے جہاں سے سی پیک جو ہے فلیگ شپ اس کا گوادر پورٹ ہے. آنے والے پروگرام تک شہزاد ذوالفقار کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.